الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کی حمد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عنایت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں مل بیٹھنا نصیب کیا اور اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اور اپنے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک ہماری زندگیاں باقی ہیں ہمیں یوں ہی اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اور اپنے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا تمام امت مسلمہ کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ حضرت و سامعین، حج دا بابرکت موسم اور بہت سارے خوش نصیب مسلمان اللہ رب العزت دے گھر دے مہمان بن چکے۔ اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے اور جڑے رہ گئے نے اللہ اپنے محبوب دے صدقے انہاں نوں بھی بلائے۔ حضرات و سامعین، اللہ رب العزت نے حج دے حوالے نال قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سورہ الحج پارہ نمبر 17 اور سورت نمبر 22 اللہ پاک نے اس دے اندر حج دا ذکر فرمایا اور قرآن مجید فرقان حمید تے اور بھی بہت سارے مقامات تے اللہ پاک نے حج دے حوالے نال ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت یہاں بہت ساری عبادتاں نے، مثال دے طور تے نماز پڑھنا یہ بھی ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، حج بھی ایک عبادت ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ عقل و شعور چاہنے والی عبادت نہیں ہے، یہ عقل چ نہیں آتی کہ انسان جدو اس عبادت نو کرتا ہے نا
انسان سوچتا ہے کہ یار یہ کی ہے، دوڑ لائی جاؤ تو عبادت ہو رہی، نہیں سمجھ رہے گل، ادھر دوڑ لا کے ادھر، ادھر دوڑ لا کے ادھر، عبادت ہو رہی، چکر لائی جو عبادت ہو رہی، پاویں ککھ بھی نہ پڑو منہ چ، میدان چ چلے جانا ہے، میدان چ جا کے تے جتھے جگہ ملے چپ کر کے جا کے سو جاؤ، عبادت ہو رہی، عبادت ہو رہی، سونا بھی عبادت، اتنا سفر کر کے تے اتنے پیسے خرچ کے تے اتنے گئے تے اللہ پاک فرماندا ہے اتنے آ کے سو جاؤ، اتنے آ کے سو جاؤ، یہ تہاڈی عبادت ہے۔ اچھا تھوڑا جا اگے جاؤ، جا کے تے نکے نکے 4-7 پتھر پھڑو، نکی نکی کنکریاں پھڑو، نکیاں نکیاں کنکریاں پھڑ کے نا تے انج کر کے مارو، سٹو انج کر کے، پاویں غصے نال سٹو تے پاویں ہس کے سٹو، یہ تہاڈی عبادت ہے۔ یہ کی ہے؟ یہ عبادت ہے اور یہ حج ہے۔ یہ کی ہے؟ حج، یہ حج ہے۔ اہل محبت فرماندے نے یہ جڑا حج ہے نا، حج دا جڑا سفر ہے، یہ عشق و مستی دا سفر ہے۔ یہ جڑا حج ہے عشق و مستی دا سفر ہے۔ یہ جڑا عشق و مستی آ گئی، فرمایا تسی دیکھ دے نہیں ہو، اتھے جا کے صرف کسے دیاں اداواں نو ادا کرنا ہے، بس تسا اتھے جا کے کسے دیاں اداواں نو ادا کرو گے تے تہاڈا حج ہو جانا ہے۔ یعنی کسے دیاں اداواں نو ادا کرن دا نام حج ہے۔ ادا، یار میرے محبوب دی ادا بڑی پیاری ہے، میرے سونے دی اداواں بڑیاں سونیاں نے، میرے سونیے دیاں اداواں جڑیاں او سونیاں نے، تے جڑا رب دا سونا ہے او دیاں اداواں کنیاں سونیاں ہونے۔ تے رب فرماندا ہے میرے سونے دیاں سونیاں سونیاں اداواں نو ادا کر لو، تانوں ایویں پاک کر دواں گا گناہاں تو جویں آج جی تسی ماں دے پیٹ چوں پیدا ہوئے۔ یعنی اللہ اپنے پیاریاں دے نال کنی محبت فرماندا ہے، جنہاں زندگی اللہ پاک دے حکم دے مطابق گزاری ہوئے، اللہ نو راضی کر کے گزاری ہوئے نا، تو پھر اللہ ایویں راضی ہوتا ہے کہ رب فرماندا ہے ہن جیڑا انہاں کولوں راضی ہے میں انہاں کولوں راضی ہے۔ اللہ مقام عطا فرماندا ہے۔ حج عشق و مستی دا سفر ہے، یہ عقل و شعور چاہن والی گل نہیں، یہ ایسی عبادت ہے سمجھ آندی نہیں ہے، یہ عقل چاہتی نہیں ہے گل کہ یار ایڈا سفر کر کے اسی جانا تے پھر جان چوکن چھپا کے تے پھر جانا، کسی وقت بھی جہاز کریش ہو سکتا ہے، ہاں جی پھر بھی جانا تے جا کے اتھے نہ کوئی باقاعدگی دے نال کوئی نمازاں پڑھنی آنے بھی یہ نمازاں پڑھو گے تے تواڈے حج ہونے نہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے اتھے۔ آج نہ سانوں کوئی لوگ اعتراض کر دے نے، کہندے نے تسی انہاں پیچھے جا کے نمازاں نہیں پڑھ دیو تے تہاڈا حج کیویں ہوندا انہاں پیچھے؟ میں کہیا نہیں، نمازاں دا تعلق ہی نہیں ہے حج دے نال، حج دا تعلق بھی نمازاں دے نال نہیں ہے، کوئی ایک نماز دا تعلق بھی حج دے نال نہیں ہے، کیونکہ حج دے جڑے ارکان نے او مختلف نے، اور وہ ایسے ارکان نے کہ جڑا بندے نے کلے نے کرنا ہے، انہیں کسے دی مطابقت نہیں کرنی، انہیں مقتدی نہیں بننا کسے دا، سفر چکر لانے نے تے کلے نے لانے، صفا مروہ دے دوڑنے تے کلے نے دوڑنے ہیں،
رمی کرنی ہے تے کلے نے کرنی ہے، سونا ہے تے کلے نے سونا ہے، 2 نفل پڑھنے نے تے کلے نے پڑھنے نے، فرمایا ہوئی حج۔ تو پھر یہ کہنا کہ انہیں پیچھے جا کے تسی حج بھی پڑھ دے، میں کہ تیری کم عقلی ہے، انہیں پیچھے جا کے کون حج پڑھ دے، انہیں پیچھے حج نہیں پڑھ دے۔ اور پھر قرآن پاک سورہ توبہ دے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تسی کی سمجھ لے کہ حج اس چیز کا نام ہے کہ تسی حاجیوں نے پانی پلا چھڈیا یا پھر کعبۃ اللہ دا انتظام سنبھال لیا تے اے حج ہے؟ فرمایا نہیں، حج یہ نہیں ہے، حج یہ ہے کہ تسا اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، حج اس چیز کا نام ہے۔ پھر دیکھو اللہ پاک نے کی فرمایا وَأَذِّن، پہلے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا کہ یاد کرو محبوب جدو اساں ابراہیم علیہ السلام نو اے فرمایا کہ اے جگہ ہے اتھے تساں خانہ کعبہ نو تعمیر کرنا ہے، اے جگہ تے تساں خانہ کعبہ نو تعمیر کرنا ہے۔ تے جدو انہاں خانہ کعبہ نو تعمیر کر چھڈیا تے پھر اساں آکھیا ہون میرے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا، میں وحدہ لا شریک ہاں، پتھراں نو دور کر دے، کیونکہ پتھراں دے نال اسلام دا تعلق کوئی نہیں ہے، اسلام نے نفرت دلائی ہے پتھراں دے کولوں، پتھراں نو دور کر دیو۔ فرمایا شریک میرے نال کسی نو نہیں ٹھہرانا۔ تے پھر فرمایا طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، فرمایا پھر میرے گھر نو ستھرا کر دیو، صاف کر دیو، پاک کر دیو، طواف کرن والے واسطے، اعتکاف کرن والے واسطے، تے رکوع تے سجدے کرن والے واسطے۔ جدو گھر بن گیا، تعمیر ہو گئی خانہ کعبہ دی، تو پھر رب کائنات نے فرمایا ابراہیم ہن انج کرو، اتنے کھلو جاؤ تے لوگاں نو اعلان کرو، اتنے کھلو کے تے اعلان کر دیو کہ اوے لوگو آؤ اپنے رب دے گھر دا حج کرو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، فرمایا ابراہیم اتنے کھلو کے تے تساں لوگاں دے وچ اعلان کرو۔ مولا اتھے تے ابراہیم سن یا اسماعیل سن، او تے جنگل بیاباں کھلا علاقہ، ریتلا علاقہ بھی ہو سکتا ہے، جنگل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتھے آبادی نہیں سی، تے نہ ہی اتھے کوئی لاؤڈ سپیکر سی، تے نہ ہی اتھے کوئی فون سی، موبائل سی کہ تو کال کر کے تے اعلان کر چھڑ دے یا میسج پہنچا چھڑ دے، نہیں۔ فرمایا ابراہیم اتنے کھلو تے کھلو کے تے لوگاں نو اعلان کرو کہ لوگو آؤ آ کے تے رب دے گھر دا حج کرو۔ عرض کیتی یا مالک مولا اتنے کھلو کے تے بڑا چلا کے بھی اگر بولاں گا تے تھوڑی دور آواز جانی ہے، تے تو فرما رہے ہیں عالم، پورے عالم نو اعلان کر دیو، مولا میری آواز کی میں جائے گی؟ فرمایا ابراہیم میں اپنے پیارے دی آوازاں نو لوگاں تک پہنچا چھڑنا ہوں۔ فرمایا اعلان کرنا تہاڈا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جدو ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تو پھر رب کائنات نے اپنی خلیل دی آواز صرف دنیا تک محدود نہیں رکھی، بلکہ عالم ارواح دے اندر جنیاں روحاں سن انہاں تک بھی آواز پہنچی۔ تے مفسرین فرماتے ہیں جن ابراہیم دی آواز سے لبیک آکھیا اوہی اج حج کرن واسطے جا رہے ہیں۔ غلطی سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ لوگ کہندے نے غوث اعظم نے او اپنے گھر بہ کے آکھیا سی کہ میرا قدم سارے ولیاں دی گردن تے اللہ دے ولی دور دور بیٹھے سن تے انہوں نے بیٹھ کے اپنی گردناں جھکا لیاں۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ غوث اعظم اپنے گھر بیٹھ کے اعلان کرن تے ایڈی دور آواز پہنچ جائے کہ اپنے اپنے علاقے اللہ دے جڑے والی نے اپنی گردناں جھکا لینے؟ کیویں ہو سکتا ہے؟ میں کہ ایویں ہی ہو سکتا ہے جیویں اللہ نے ابراہیم دی آواز لوگاں تک پہنچائی۔
گل دی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بھئی یہ طاقت رب دی ہے اور یہ طاقت رب اپنے پیاریاں نو دیندا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ قرآن نو تو نہیں نہ ہن کوئی جھٹلا سکدا. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ فرمایا ابراہیم تو اعلان کرو لوگوں کے درمیان. تو فرمایا یَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. فرمایا پھر تساں دیکھو گے اعلان تے تساں ایتھے کیتا ہے تسی کہندے ہو کہ کیویں آواز پہنچنی ہے. فرمایا تساں دیکھو گے لوگ پیدل بھی آن گے تے لوگ اونٹاں تے سوار ہو کے بھی دور دراز تو تہاڈی آواز لبیک کہندیاں ہویاں میرے گھر دا طواف اور حج کرن واسطے آن گے. تے اج لوگ جا رہے نہیں یا نہیں جا رہے؟ اللہ اکبر. اے اللہ اپنے پیاریاں نو عزت دے. سمجھ آ گئی گل دی؟ پھر اگے کے فرمایا لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. فرمایا پھر اے لوگ آن تے آ کے اپنا فائدہ حاصل کرن، اپنا فائدہ حاصل کرن. انہیں جڑا فائدہ ہے یہ بہت طرح دا فائدہ ہے، بہت طرح دا فائدہ ہے. کچھ دے فائدہ یہ حاصل کرن گے کہ اپنا ایمان تازہ کر کے آن گے. جدو وہ سوچن گے نا کہ یار یہ حج مناسک حج یہ ہے نا کی، تو پھر انہوں نے سمجھ آئے گی یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے، یہ عشق و مستی دا سفر ہے بس. اور ایک معصوم بچہ اس دی زندگی دے ارد گرد جن بھی معاملات نے انہاں معاملات دا نام حج. اور وہ معصوم بچہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام. اے معصوم بچہ انہاں دی زندگی دے ارد گرد دے جن بھی معاملات نے انہاں معاملات نو ادا کرن دا نام حج ہے. اور پھر اللہ پاک نے اس بچے نو انی عزت کیوں عطا فرمائی؟ ابراہیم علیہ السلام دے پتر سن اس کر کے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن وڈی وجہ بلا کی ہے؟ اگر جاگو تے بولا وڈی وجہ کی ہو سکتی ہے؟ بھئی ابراہیم علیہ السلام دا پتر صرف اسماعیل علیہ السلام تے نہیں سن، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی تے ہیں سن. لیکن اے عزت جڑی ہے ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل نو ہی کیوں ملی؟ بیٹا ہون دی وجہ تو بیٹا ہونا بھی بڑی گل ہے، لیکن بیٹا دے اسحاق علیہ السلام بھی سن. فرما دے نے ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو اے عزت اس کر کے ملی کہ آپ دی پیشانی دے اندر نور محمد ہی چمک رہا سے. اسحاق علیہ السلام دے پتر اگر نبی بنے نے، ابراہیم علیہ السلام دے پتر ہی نے، لیکن انہوں نے اگو نبی بنے پتر، لیکن اسماعیل علیہ السلام دی نسل چوں ایک کوئی نبی بنے. بولو گج کے سبحان اللہ. اسماعیل علیہ السلام دی نسل چوں صرف ایک کوئی نبی بنے ہیں، تو پھر وہ نبی کیسا بنے ہیں؟ وہ امام الانبیاء بنے ہیں. یعنی جدوں میں گل پڑھی تے انہاں مینوں سرور آیا، میں کہا یار دیکھو رب کائنات نے اسماعیل علیہ السلام دی پیشانی چ کریمہ علیہ السلام دا نور رکھ کے وہ نور صرف اور صرف ذات مصطفیٰ نو بنایا. یعنی کہ اتھے بھی اللہ نے اپنے محبوب دا کوئی ثانی نہیں رکھیا، اتھے بھی ثانی نہیں رکھیا. اسحاق نبی دے پتر نبی بنے، نبی 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 بنے، لیکن اتر جیڑا پتر پیدا ہویا وہ ایک کوئی نبی بنے. اللہ اکبر. اے او ہستی نے کہ جنہوں اللہ پاک نے نور مصطفیٰ دے صدقے اے عزت عطا فرمائی کہ رہندی دنیا تک جیڑا بندہ حج کرن جاوے گا انہاں دی زندگی دے ارد گرد دے معاملات نو اپنائے گا تے اللہ انہاں دا حج قبول کرے گا.
ہن مینوں یہ دسو صفا مروہ تے جدوں اماں ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا دوڑیاں نے تے کدی وجہ تو دوڑیاں نے؟ اپنے پتر اسماعیل دی وجہ تو دوڑیاں ہیں نا. تے پتر دی نسبت ہوگی یہ نہیں ہے دے نال. ہن صفا مروہ تے جڑا نہیں دوڑے گا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوئے گا. تے پھر او شیطان نو کنکریاں ماریاں ابراہیم علیہ السلام نے کیوں ماریاں؟ شیطان نے آگے آکھیا ایک کوئی تے پتر ہے کیوں لگے ہو ذبح کرن؟ اتھے بھی پتر آ گیا. آپ نے فرمایا ایک پتر دی گل کر دیو میں تے لکھاں پتر قربان کر چھاواں. ایک پتر دی گل کر دیو. آپ نے کنکریاں ماریاں پتر دی وجہ تے پھر او مینا تے جا کے آپ نے قربانی کرن دا جڑا ارادہ کیتا وہ کدے گلے تے چھری چلانی سی؟ پتر دے اس بچے دے. یعنی اتھے بھی وہی بچہ ہے, اتھے بھی وہی بچہ ہے. میرے پیارے محترم مسلمان بھائیو, ٹائم بالکل نہیں ہے وگرنہ میں تو یہ عشق و مسجد سفر مزید کروان دا انشاءاللہ مزہ آندہ سا. آگے گل سنو. کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ پاک نے قرآن پاک فرمایا, احادیث بھی ہیں, اللہ پاک نے قرآن پاک فرمایا کہ جدو تسی اتھے چلے جاؤ تے پھر اتھے جا کے تساں ایام معلومات یہ چند دن نے, چند دن اتھے جڑا تساں رہنے حج کرنا ہی تے چند دن نے, علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. تے پھر فرمایا ایسا تو انہوں روزی دیتی بے زبان چوپائے, فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. فرمایا تے اونا جو تسی بھی کھاؤ تے مصیبت زدہ محتاجانو بھی کھلاؤ. ایک قربانی. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. فرمایا پھر اپنا میل کچیل اتار دو اور اپنی منتاں پوریاں کرو اور اس گھر دا طواف کرو. ایک گلہ کرن تو بعد اللہ پاک نے ایک جڑی ایتھے گل فرمائی اور توجہ کرنا ذرا. فرمایا ذالکا, یہ سارا کچھ اے پیچھے جو کچھ بھی ہو رہے حج کرن آنے سارے معاملات کرنے نے, تے فرمایا ذالکا, اے بات اس واسطے وَمَن يُعَزِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّ. جڑا بندہ اللہ دیا حرمتاں دی تعظیم کرے گا فرمایا رب دے نزدیک یہ ہوئی بندہ بہتر. تسی گل نو سمجھے نہیں. اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ رب دیا حرمتاں دی تعظیم کرے گا. رب دیا حرمتاں کی نے؟ او پتھر کہ جس پتھر دے ابراہیم علیہ السلام دے قدم آئے, رب نے فرمایا یہ میری نشانی ہے اور حرمت والی نشانی ہے. پتھر دی تعظیم کرنا تھوڑے واسطے ضروری ہے. پتھر دی تعظیم کرنا ضروری ہے. فرمایا حرمات جو کیے صفا مروہ اس کر کے کہ اس صفا مروہ نو نسبت ہے میری پیاری دے نال تعظیم کرنا تھوڑے دے ضروری ہے. پھر تسی رمی کرنی ہے فرمایا او بھی حرمات ہے. اگر اتنے تسا رمی نہیں کرو گے فضول کم کر کے سمجھ کے چھٹ دو گے فرمایا حج پھر بھی قبول نہیں ہونا. یہ ساری چیزیں فرمایا اللہ دی حرمات نے, تے فرمایا حج اودا ہی قبول ہونا ہے جن نے اللہ دی حرمات دی تعظیم کیتی ہوئے گی. یعنی اتھے جا کے بندے نو صرف ادب دے کلو کم لینا ہے, ادب دے کلو کم لینا ہے. تے ادب دے کلو جس بندے نے کم لے لے اللہ فرماتا فہوا خیر اللہ, اے وہ دے واسطے بہتر ہے. گل نہیں سمجھے ہو تسی؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ آگئی گل؟ یعنی جدو حج کرن جانا ہے تے پھر اللہ دیاں جڑیاں نشانیاں نے انہاں دی بس تعظیم کرنی ہے, تیرا فرماتا تہاڈا حج ہو جانا ہے. اوے جتھے اللہ دی پیاریاں دے قدم لگ جان او اللہ دی نشانیاں بن جاندیاں نے.
تے جتھے اللہ دے پیارے خود موجود ہون، جتھے پیارے دے قدم لگ جان وہ اللہ دی نشانی ہے۔ اللہ فرماندا ہے حج تاں قبول ہونا ہے جی میری نشانیاں دی تعظیم کرو گے، تے جتھے قدم لگن وہ تعظیم والی جگہ تے جتھے سارا ہی اللہ اللہ لگا ہے، وہ اللہ دی کتنی بڑی حرمات ہے۔ تے جڑا وہ دی تعظیم نہ کرے وہ تے حج قبول نہیں نہ ہونا، تے ایتھے عمل قبول نہیں ہونا۔ اللہ پاک جو کہ سنے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔